السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی وقت ہوا کہ میری ساس روزانہ ہمارے کمرے میں آتی اور میرے شوہر کے ساتھ مل کر اندر سے کمرہ بند کر دیتی۔ ہمارے بہت کہنے پر بھی وہ دروازہ نہ کھولتی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ باہر آتی تو کہتی بیٹا بیمار رہتا ہے، ایک عورت نے دم بتایا ہے، وہ پڑھ کر بیٹے کو پھونک دیتی ہوں اور منع کیا ہے کہ کوئی نہ دیکھے، اس لیے دروازہ بند رکھتی ہوں۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو تو کوئی بھی مرض نہیں، تو اس نے ایسا کیوں کہا ہے؟ ایک روز میں کمرے میں ہی چھپ گئی کہ آج یہ راز جان لوں۔ میری ساس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے کمرے میں میرا شوہر نہیں بلکہ اس کی جگہ پر دو۔ میں آج آپ کو اپنی کہانی سنانے لگی ہوں، وہ کہانی جس سے میری زندگی بدل گئی۔ میں اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی۔ سنیے میری کہانی میری زبانی۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے 3 بھائی ہیں، وہ تینوں مجھ سے بڑے تھے، اسی وجہ سے میں ان کی لاڈلی تھی۔ چونکہ میرے والد صاحب کو بیٹیاں بہت پسند تھیں تو گھر میں اسی وجہ سے میری ہر بات مانی جاتی تھی، اور کچھ اس لیے کہ میں بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ بابا جان کہتے تم ہماری دعاؤں کا صلہ ہو۔ ہم نے بہت منتیں کی تمہارے لیے، مگر دادا جان اور دادی جان کو میں پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ نانی جان اور نانا جان میرے پیدا ہونے پر بہت خوش تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ میرے نانا جان گاؤں کے چودھری تھے، سب بہت خوشیاں منا رہے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میں جب بھی ننیہال جاتی وہاں میری ہر چیز، ہر خواہش کا خیال رکھا جاتا، منہ سے نکلی بات کا حکم کی حیثیت رکھتی تھی، مگر بدحال میں صرف میرے بابا جان اور بھائی جان ہی میرا خیال رکھتے تھے۔ چاچا جان تایا جان کو بھی ناپسند تھی۔ میں 6 سال کی تھی جب بھائی کے پیچھے بھاگتے ہوئے میرا ٹکراؤ تایا جان سے ہو گیا۔ وہ باہر سے آ رہے تھے، میرے کپڑے مٹی میں کھیلنے کی وجہ سے گندے تھے، اس لیے ان کے سفید سوٹ پر مٹی کے دھبے پڑے۔ میں انہیں دیکھ کے ہنسنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے میں زمین پر گری۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ماما جان بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھے اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ وہ مجھے سینے سے لگا کر پوچھ رہے تھے۔ میں رونے لگی اور ماما جان سے چپک گئی۔ مجھے تایا جان سے ڈر لگ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو سنبھالو سمی، وہ غصے سے چلائی، مگر ان کی اگلی بات پر اماں جان تڑپ گئیں۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ اللہ میری بچی کی حفاظت کرے، وہ میرا منہ پوچھتی کہنے لگی اور مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ شام تک وہ میرے پاس رہیں، انہوں نے مجھے کہیں نہ جانے دیا۔ میں بھی ڈری سہمی وہیں بیٹھی رہی۔ رات کو بابا جان جیسے ہی گھر آئے، سیدھا مجھے کہیں نہ پا کر ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئے جہاں ماما جان مجھے اپنی آغوش میں لیے بیٹھی چھت کو گھو رہی تھی۔ سمی کیا ہوا؟ سعدیہ بیٹا ادھر آؤ۔ بابا جان ہمیں پریشان دیکھ کے بولے۔ حیدر ماما جان۔ بابا جان دیکھتے ہی ان کے پاس گئی، یہ بھاگ کر بابا جان کی طرف گئی، وہ مجھے دیکھتے ہی بیٹھ گئی۔ سمی کیا ہوا ہے؟ ماما جان کو روتا ہوا بابا جان پریشان ہو رہے تھے۔ حیدر ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم آج ابھی یہاں سے جائیں گے، وہ روتے ہوئے مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ بابا جان نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑتے بیڈ کے پاس لائے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ اب بتائیں کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ خالی گلاس لے کر میز پر رکھا تو ان کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگے، حیدر آج بھائی صاحب نے سعدیہ پر ہاتھ اٹھایا، وہ رونے کے دوران بتا رہی تھی۔ کیا مگر کیوں؟ وہ حیرت سے بولے۔ سعدیہ میری جان، میری بیٹی، تم ٹھیک ہو؟ میرے بابا جان نے مجھے دوبارہ اٹھا لیا۔ جی بابا، بس گال پر درد ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا جو سرخ تھا۔ بابا جان تڑپ گئے۔ انہوں نے کہا سمی اپنی بیٹی سنبھالو ورنہ کسی دن مر جائے گی میرے ہاتھوں۔ ماما جان کی بات پر بابا جان نے سختی سے آنکھوں کو بند کیا۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ باہر جاتے ہوئے بولے، مگر ماما جان بھاگ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حیدر نہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ ماما جان نہیں، انہیں غصے میں دیکھ کر روکا مگر سمی۔ بابا جان نے انہیں کچھ کہنا چاہا مگر وہ بات کٹ گئی۔ دیکھیں حیدر، میں نہیں چاہتی کچھ برا ہو، اس لیے پلیز۔ ماما جان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سمی آج انہیں روکیں گے تبھی وہ رکیں گے، کل کو پھر ہاتھ اٹھائیں گے میری معصوم بچی پر۔ بابا جان نے کہیں ایسا نہیں ہوگا حیدر، کیونکہ کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ماما جان نے حتمی لہجے میں کہا، پہلے بھی کئی بار تایا جان مجھ سے غصے میں بات کر چکے تھے۔ ماما جان ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا جان، ہم اب یہاں نہیں رہیں گے، ہم کل چلے جائیں گے کہیں اور ان سب سے دور۔ بڑے بھائی جان نے غصے سے کہا تو بابا جان انہیں دیکھا جو میرے پاس آتے مجھے سینے میں چھپا گئے۔ بابا جانی ہم صرف کھیل رہے تھے۔ اچانک چھوٹی تایا
جی سے ٹکرا گئی تو انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ عاشر بابا جان کے ساتھ کھڑا بتا رہا تھا، ٹھیک ہے ہم کل چلے جائیں گے۔ بابا جان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اگلے دن صبح ہی گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، بحث جاری تھی۔ حیدر تمہیں جانا کیوں ہے؟ دادا جان غصے سے پوچھ رہے تھے۔ ابا جان یہاں سے آفس دور پڑتا ہے۔ بابا جان نے نظر جھکائی ہے۔ آفس دور پڑتا ہے یا تمہاری بیوی کا دل نہیں لگتا یہاں؟ تایا جان کے کہنے پر بابا جان نے شکوہ کنہ نگاہ ان پر ڈالی۔ ابا جان جانے دیں، اسے کچھ رہ کر لوٹ آئے گی۔ تایا جان نے دادا جان سے کہا، لہجہ سترایا تھا۔ ابا جان ہم شام تک چلے جائیں گے، بابا جان نے کہا اور ہم سب کو اوپر جانے کا اشارہ کرتے خود ہی وہیں بیٹھ گئی اور کافی دیر بعد کمرے میں آئی۔ ہم سب شام کو شہر روانہ ہوں گے۔ بابا جان کو ایک فلیٹ ملا تھا دفتر کی طرف سے، جہاں ہم لوگ بابا جان کے ساتھ رہنے گے۔ اب ہم وہیں رہنا تھا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، چھوٹا سا کچن اور لاؤنج۔ بابا جان یہ تو بہت چھوٹا سا گھر ہے، عاشر نے منہ بناتے کہا۔ جی بابا جان یہ بہت چھوٹا ہے، ہم یہاں کھیلیں گے کیسے؟ حامد بھائی جان نے بھی بابا جان سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں کھیل بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں۔ ماما جان نے ان دونوں کو ساتھ لگاتے کہا، جلدی بڑا گھر خرید لیں گے۔ بابا جان نے کہا، انشاءاللہ۔ ماما نے کہا۔ بابا جان نے سارا سامان وہاں ماما جان کے ساتھ مل کر سیٹ کیا۔ حامد بھائی اور عاشر بھائی ایک کمرے میں جبکہ اور ماما جان بابا جان ایک کمرے میں رہیں گے۔ یہی طے ہوا۔ اگلی صبح ماما جان نے ناشتہ بنایا اور پھر گھر کی صفائی کی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ ہم تینوں کا داخلہ اسکول میں کروانے گئی۔ وہ اسکول وہاں سے کچھ فاصلے پر ہی تھا، اس لیے بابا جان بے فکر تھے۔ وہاں ہم بھیجنے سے داخلہ کروانے کے بعد ہم سب اسکول کی یونیفارم، بیگ وغیرہ لینے بازار چلے گئے۔ یوں ہمیں شام ہوئی۔ اگلے دن اتوار کی وجہ سے چھٹی تھی۔ پیر والے دن بابا جانی نے ہمیں خود اسکول چھوڑا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ دادا جان نے ایسا ایسا رابطہ ختم کر دیا۔ جب بھی رابطہ ہوتا بابا جان ہی کرتے۔ میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھی جب ایک دن عاشر بھائی اور حامد بھائی کالج نہیں آئے۔ میرے اسکول کے ساتھ ہی لڑکیوں کا کالج تھا، وہ دونوں کسی کھیل میں حصہ لے رہے تھے۔ اسی کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے چھٹی کی تھی۔ میں اپنے دھیان گھر لوٹ رہی تھی جب اچانک سامنے سے آئی بھائی یک سے ٹکرائی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے ہوش گنوانے سے پہلے کسی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کسی اندھیرے کمرے میں کھلی۔ میرا سر درد سے پھٹا رہا تھا۔ وہاں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دل خوف سے لرز رہا تھا۔ یا اللہ میں کہاں ہوں؟ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے یہ؟ اوپر سے سر میں درد بھی بہت ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کون مجھے یہاں لایا؟ میں دل میں اللہ سے مخاطب ہو کر اپنا خوف کم کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور باہر کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا، دل میں اللہ کا ذکر جاری تھا۔ مجھے یاد تھا ماما جان کہتی تھی، جب ڈر لگے تب اللہ کو یاد کر لیا کرو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں ان کی بات پر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اسی وجہ سے کمرے کی لائٹ روشن ہوئی۔ اتنی اچانک ہر طرف روشنی پھیلنے پر میری آنکھیں پھر بند ہوئیں۔ میں ابھی آنکھیں کھولتی اس سے پہلے میری سماعت سے جس کی آواز ٹکراؤ سے سن میں نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ سامنے وجود کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ پھر اٹھتی بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ بابا جان آپ کہاں تھے؟ میں اتنا ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بابا جان کے گلے لگتے روتے ہوئے کہا، میں آ گیا ہوں سعدی، اب رو مت۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے بولے، سر پر ذرا سی چوٹ لگی تھی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ بابا جان نے سامنے کھڑے وجود سے کہا، مجھے تجسس ہوا کہ میری جان کس نے بچائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل آئی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی نہیں بلکہ تایا یاسین تھے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سعدیہ بیٹا، تایا جی کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، بابا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ میں نے حیرت سے پہلے بابا جان کو دیکھا، پھر تایا جی کو۔ مجھے دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیوں مگر مجھے لگا وہ میری حیرت پر ہنس رہے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا اور پھر بولی، تایا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ میں نے ان کے آگے اپنا سر کیا تو انہوں نے میرے سر پر سختی سے ہاتھ رکھا، میرا سر اور زیادہ جھک گیا۔ بابا جانی گھر چلیں؟ میں نے بابا جانی سے کہا۔ سر میں درد کی سخت لہر دوڑ رہی تھی۔ چلتے ہیں بیٹا، بابا جانی نے اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ تبھی عقب سے آتی آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے دادا جان کھڑے تھے۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، سمیع بہو سے کہو سامان پیک کرے، اب تم لوگ یہیں رہو گے، دادا جان نے گرجتی آواز میں کہا۔ مگر ابا جان، بابا جان نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ٹوک گئے۔ اگر مگر کچھ نہیں، جا کر لے آؤ، آواز نہیں، دادا جان نے
حکمیہ لہجے میں کہا، ابا جان، حاشر اور حامد کا کالج وہاں سے نزدیک ہے، یہاں سے بہت پڑے گا۔ بابا جان نے چھوٹی سی دلیل دی۔ میں نے سختی سے بابا جان کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے ان سب سے ڈر لگتا تھا کیونکہ یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ دادا جان نے کہا کہ وہ ڈرائیور لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے ابا جان، بابا جان نے کہا تو میں نے چونک کر انہیں دیکھا، لیکن بابا جان نے مجھے یہاں نہیں رہنا، میں نے سرگوشی میں کہا تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ بابا جان نے مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ انہیں جاتا دیکھ کر میں نے سعدیہ، بیٹا آپ آرام کرو، آپ کو چوٹ لگی ہے، حیدر لے آئے گا سب کو۔ تایا جی نے محبت سے کہا، ان چند سالوں میں کبھی انہوں نے مجھ سے یوں بات نہیں کی تھی۔ مجھے یاد کرنے پر بھی یاد نہیں کہ آخری بار اس قدر نرمی سے کب انہوں نے مجھ سے بات کی تھی۔ بابا جان نے مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ سعدیہ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، آپ آرام کریں۔ بابا جان نے میرے سر پر بوسہ دیتے کہا، میں وہیں لیٹی۔ بابا جان نے کمبل اٹھایا اور چلی آئی۔ تایا جی پہلے ہی جا چکے تھے۔ دادا جان وہی صوفے پر بیٹھے۔ دادا جان ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ کیوں نہیں آئی؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب دادی جان کے ساتھ چھوٹی تائی اور چچی آئی تھیں، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے۔ دادی جان کو دیکھ کے میں اٹھ کر بیٹھی، وہ میرے پاس بیٹھی اور کھانا تھام لیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ دادی جان میری پیشانی چومتی بولی۔ اللہ کا شکر ہے دادی جان، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، مگر کبھی انہوں نے مجھ سے برے طریقے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اللہ پوچھے جس سے میری بچی کے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ نظر نہیں آتا کہ لوگوں کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے۔ دادا جان نے غصے سے بولے، چھوڑیں اماں جی، اللہ ہدایت دے، آمین۔ چچی جان نے کہا تو تائی جان نے بھی اسباب میں سر ہلا دیا۔ دادی جان نے خود مجھے کھانا کھلایا۔ ماما جان اور دونوں بھائی بابا جان کے ساتھ آ چکے تھے۔ ہم اب وہیں رہ رہے تھے۔ میں ایک ہفتہ سکول نہیں آئی۔ اس کے بعد بھی دادا جان نے ڈرائیور کو خاص تاکید کی کہ مجھے لے کر جانے اور لے کر آنے کے میرے ساتھ ہی بھائی جان خود ہی جاتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا۔ اس سارے وقت میں بڑے تایا جی کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ میں خوش تھی، مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا سوچ رہے، سب کر رہے تھے۔ میرا ایف اے مکمل ہوا تو مجھے گھر رہنے کا کہا گیا۔ سبھی یہی چاہتے تھے۔ بابا جان نے کہا کہ پرائیویٹ پڑھ لوں تو ان کی بات مان کر میں نے 3rd کلاس کی تیاری شروع کی۔ میرے پیپر ہونے والے تھے جب تایا جی کا بڑا بیٹا عزت واپس آیا۔ وہ پڑھائی کے لیے اب روڈ گیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تائی جان کے بھائی کا بیٹا بھی وہیں رہنے آیا تھا۔ ایک رات میں کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی۔ رات کا کھانا میں نے نہیں کھایا تھا، تبھی بھوک نہیں تھی، مگر پھر بھوک کے احساس سے کچن میں ہی اپنی ہی دھن میں مگن تھی، جب اچانک پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پہلے تو میں ڈری۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو ایک دم چونک کر اچھلی۔ سامنے ہی تائی جی کا بھتیجا کھڑا تھا۔ میں نے زبان ہونٹوں پر پھیری، جی کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے بہت مشکل سے پوچھا۔ رات کے اس پہر اس کے یوں میرے ساتھ تنہا ہونا میرے لیے خوف کا باعث تھا۔ جی ایک کپ چائے چاہیے۔ اس کے کہنے پر مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں دیتی ہوں، میں نے کہتے ساتھ ہی اپنے لیے بنائی چائے اس کے سامنے کی تو وہ لے کر پلٹا۔ ابھی میں دوبارہ پلٹی، کھانا ٹرے میں رکھنے ہی لگی تھی جب اس نے پھر پکارا، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کرنی۔ میں نے کہتے ساتھ ہی کھانا اٹھایا اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں کمرے میں آئی۔ جاتے ہی پہلے کھانا رکھ کر دروازہ بند کیا، پھر گہرا سانس لیتی، پھر سکون ہو کر بیٹھی۔ اللہ جانے انہیں کیا بات کرنی تھی۔ میں نے سوچتے خود سے پوچھا، چھوڑ سعدیہ، دفع کر، تو کھانا کھا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے خود کو کہتے کھانا شروع کیا۔ پیپر شروع ہو چکے تھے۔ ایک دن میں پیپر دے کر واپس آئی تو گھر میں معمول سے زراعت کا رونق تھی۔ میں سیدھی کمرے میں ہی کیوں کافی دیر تک چھپی ہوئی تھی، ابھی بیٹھی ہی تھی جب چچی جان آئی۔ سعدیہ تیار ہو کر نیچے آؤ، جاؤ مہمان آئے ہیں، وہ کہہ کر چلی آئی۔ اف یار، میں نے سوچا تھا لمبی نیند لوں گی، پتہ نہیں ماما جان کہاں ہیں۔ دروازے سے سر نکالے میں نے ماما جان کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ واپس کمرے میں آ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ایک خوبصورت سا ڈریس پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ ماما جان نے نکالا ہے۔ وہیں لیتی ہی فریش ہونے تو 10 منٹ میں میں پھر دروازے سے سر نکالے ماما جان کو ڈھونڈ رہی تھی جب چچا جی کی بیٹی رمشا کی نظر مجھ پر پڑی۔ آپی، کیا آپ 2 منٹ بعد سر نکال کر ڈھونڈ رہی ہیں جو مل کر نہیں دے رہا؟ وہ میرے پاس کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، ماما جان کہاں ہیں رمشا؟ میں نے اس سے پوچھا مناسب سمجھا۔ مہمانوں کے پاس بیٹھے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ مہمان کون ہیں؟ میرے پوچھنے پر جو جواب اس نے دیا، میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی چچی جان آئی، تم ابھی تک یہیں ہو؟ چلو نیچے آؤ۔ وہ میرا بازو پکڑ
نیچے لے آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ خیر وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ غائب دماغوں کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے انگوٹھی نکال کر مجھے پہنائی۔ میں نے ماما جان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں پھیری۔ میری منگنی ہو چکی تھی اور مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے ماما جان سے پوچھا تو ان کے بتانے پر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماما جان، میں بیٹی آپ کی ہوں یا ان کی؟ میرے سوال پر وہ مجھے دیکھنے لگے۔ لڑکے والے بہت اچھے ہیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لگاتی بولی۔ مگر ماما جان، میں نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، الفاظ نہیں تھے پاس۔ یوں ہی کافی دن ہوئے۔ بابا جان نے، بھائی جان نے، سب نے مجھ سے پوچھا۔ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی دادی جان مجھے سمجھا چکی تھی۔ میں نے انہیں کہا میں خوش ہوں۔ شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ خیر خیریت سے شادی ہوئی اور میں بیاہ کر دوسرے گاؤں چلی آئی۔ شادی کی پہلی ہی صبح میری ساس نے مجھے وہاں کے اصولوں کا بتایا۔ میں نے سب پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دن گزرتے تھے جب اچانک وہ میرے کمرے میں آئی۔ تم دوسرے کمرے میں جاؤ، مجھے اتنا کہتے ہی انہوں نے کمرے سے نکال کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں ہونکوں کی طرح وہاں کھڑی رہی۔ 2 گھنٹے وہ کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ تھی اور میں 2 گھنٹے یوں ہی باہر رہی۔ جب وہ نکلی ساتھ ہی شوہر بھی حیران تھے۔ اس نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا۔ یوں ہی یہ اب روٹین بن گئی۔ میں پریشان ہو چکی تھی کہ وہ کرتی کیا ہے۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا مگر جو اب سن کر پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ بیٹا بیمار رہتا ہے۔ ایک عورت نے دم بتایا۔ وہ پڑھ کر بیٹے کو پھونک رہی تھی اور منع کیا ہے کہ کوئی اور نہ دیکھے، اس لیے دروازہ بند رکھتی ہوں۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو تو کوئی بھی مرض نہیں، تو اس نے ایسا کیوں کہا ہے؟ اب مجھے تجسس ہونے لگا کہ کون سی بیماری ہے وہ سب کر رہی ہے۔ اس لیے ایک روز میں کمرے میں چھپ آئی کہ آج یہ راز جان لوں۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر ساس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دی۔ میری ساس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے کمرے میں میرا شوہر نہیں بلکہ اس کی جگہ پر تو کوئی اور عورت تھی جو مرد کا حلیہ اپنائے کمرے میں آئی ہے۔ میں وہیں رہی۔ وہ دونوں جانے کیا پڑھ کر کمرے میں پھونک رہی تھی۔ 2 گھنٹے یوں ہی وہ پڑھتی رہی۔ میرا دم گھٹنے لگا مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ کر مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہی 2 گھنٹے رہی۔ ان کے جاتے ہی میں نے نکل کر دروازہ بند کیا اور پھر شام کو شوہر کے آتے کھولا۔ بس سب بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں نے سوچ لیا ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ مجھے دیکھنے لگا۔ ایسا تو مت کہو یار، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ اچھا سنو، میں اماں جی سے بات کرتا ہوں، تم بے فکر رہو۔ وہ کہتا چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے آئی۔ جب وہ بات کر رہا تھا تب جو میری ساس نے مجھے کہا میرے سر پر بم کی لگا۔ میرے تایا جی نے انہیں کہا تھا کہ میں جادو جانتی ہوں، ان کے بیٹے کو اپنے قابو میں کر کے لے جاؤں گی، اس لیے وہ ہر روز اس عورت کے ساتھ میرا جادو توڑتی تھی۔ میں یہ سن کر نہیں واپس آئی۔ کمرے میں آ کر بہت روئی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی اولاد، اوکے؟ میں ساتھ ہوں تمہارے، کیا یہ کافی نہیں؟ وہ مجھے سینے لگائے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری ساس نے مجھے معذرت کی اور میرا بہت خیال رکھنے لگی، مگر اس دن کے بعد میں نے تایا جی کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن یہ کبھی نہیں بھول سکتی کہ انہوں نے میرا ساتھ کتنا بڑا کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔